إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ۔ اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ پر گائے کا ذکر کیا گیا۔ سورہ البقرہ کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ اب ہم اس سورت کی فضائل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ احادیث میں سورہ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں ان میں سے ایک صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہروین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں، ان دو صورتوں سے مراد البقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ یہ الزہروین پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گی۔ لہٰذا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے۔ باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مدنی صورتوں میں سب سے پہلی صورت اگرچہ اس صورت کا بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور روایات بھی ہمیں ملتی ہیں اس کی فضیلت میں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رات اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ البقرہ ہے۔ جو شخص ایک دن اسے اپنے گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جس نے رات کو سورہ البقرہ کی 10 آیات پڑھی اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ 'عبد الله بن مسعود نے فرمایا جس نے رات کو سورہ البقرہ کی 10 آیات پڑھی اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ '
ان 10 آیات سے مراد 4 ابتدائی آیات آیت الکرسی، 2 اس کے بعد والی آیتیں اور 3 اس سورت کی آخری آیات ہیں۔ سورہ البقرہ کی 10 آیات کون سی؟ ابتدائی 4 آیات، یعنی سورہ البقرہ جب شروع ہوتی ہے ابھی جو ہم آج پڑھیں گے، اس کے بعد آیت الکرسی، اور 2 اس کے بعد والی آیتیں یعنی آیت الکرسی کے بعد والی، اور 3 اس سورت کی آخری آیات۔ ایک اور روایت میں کہ اس دن اس کے اور اس کے اہل و عیال کے قریب نہ شیطان آئے گا، نہ کوئی ایسی چیز جو اسے ناپسند ہو۔ اگر یہ آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ اس نے بدکنا شروع کر دیا، یعنی اچھلنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن حضیر، آپ پڑھتے رہتے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریبی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کی مانند کوئی شے ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز تھی؟ عرض کی، جی نہیں۔ فرمایا، یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے۔ یعنی وہ اتنی خوبصورت تلاوت کر رہے تھے سورہ البقرہ کی کہ فرشتے بہت قریب آ گئے تھے ان کو سننے کے لیے، ان کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ جو قرآن سیکھے اسے پڑھے اور اس کے ساتھ قیام کرے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کستوری سے بھری تھیلی ہو جو اپنی بوئے عطر بیز کی وجہ سے ہر جگہ مہک رہی ہو، اور جو قرآن کو سیکھے مگر سیکھ کر سو رہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کستوری سے بھری ہوئی تھیلی ہو جس کے منہ کو بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی قرآن مجید اور اس کی تلاوت انسان کی شخصیت کو بہت خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے۔ یعنی سورہ البقرہ کو سیکھنا اور پڑھنا باعث برکت ہے، اور جو اس کو نہیں پڑھتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں اور یہ دونوں قرآن پاک کی طویل ترین صورتیں ہیں جس میں بیشتر احکامات ان دونوں صورتوں میں ہی آئے ہیں۔ یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو قرآن اس سے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملے گا، کہے گا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہے گا، نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو قرآن کہے گا، میں تیرا ساتھی وہ قرآن ہوں جس نے تجھ کو دن میں بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو بیدار رکھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خلد بائیں ہاتھ میں، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، یعنی اس کی عزت افزائی کی جائے گی۔ اس کے والدین کو ایسے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ ساری دنیا والے مل کر بھی ان کی قیمت ادا نہ کر سکیں گے۔ وہ عذرائے تعجب پوچھیں گے کہ یہ عمدہ اور قیمتی حلے ہمیں، یہ قیمتی لباس ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی جب ہم قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو یہ ہمارے والدین کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے۔
پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے اور بالا خانے چڑھتا جا، چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، خواہ جلدی جلدی پڑھے یا ترتیل سے۔ تو انسان جتنا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھنے کا عادی ہوگا، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، یہاں تک کہ پھر بلند ترین مقام تک پہنچ جائے گا۔ بہت ساری احادیث میں اسی سے ملتے جلتے مضامین موجود ہیں، یعنی ملتی جلتی احادیث بھی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ میں جو آیات نازل ہوئی ان کا ایک پس منظر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، کیونکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ مکہ میں بھی نازل ہوئی، لیکن زیادہ آیات کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی لیکن زیادہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف کام کیے تھے ان میں پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا، دوسرا اہم کام مہاجرین کی آبادکاری اور ان کی معاش کا انتظام تھا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم تھا مواخات کا، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کا، یہ ایک بہترین مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت اور دور اندیشی کا، کہ مکہ سے آنے والے مہاجرین کو کس طرح مدینہ میں جن کے پاس معاشی وسائل بھی نہیں تھے اور وہ معاشرتی طور پر بھی ان کے لیے بہت زیادہ ایسے معاملات تھے جن کو حل کرنا بہت ضروری تھا، تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار جو کہ وہاں مدینہ میں پہلے سے سیٹل تھے ان کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، اور اس رشتے کو اس طرح قائم کیا گیا کہ آج کے بعد تمہارا مہاجر بھائی انصار کے لیے ایسا ہی بھائی ہے جیسے وہ خون کے رشتے سے بھائی بھائی ہوں، لہٰذا آج کے بعد تم ایک دوسرے کو بلکہ ایک دوسرے کی جائیداد میں بھی وارث بنایا گیا اس وقت۔ تو یہ بہترین مثال ہمیں ملتی ہے کہ چند دنوں اور چند مہینوں کے اندر ہی تمام مہاجرین انصار کے ساتھ مل جل کر رہنے لگے اور مدینہ میں ان کی آباد کاری میں بہت آسانیاں ہوں۔ تیسرا ہے مسئلہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی جو نوخیز اور بالکل نئی نوزائیدہ اسلامی ریاست اس کے دفاع کا تھا، کیونکہ اب مشرکین مکہ کے علاوہ مدینہ کے اندر اور مدینہ کے ارد گرد دوسرے تمام مشرک قبائل بھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ خود مدینہ کے اندر بھی یہودی قبائل مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ وہ کیوں مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے؟ اس پس منظر کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ سورہ البقرہ میں بہت سارے ایسے مضامین آئیں گے اور سورہ آل عمران میں بھی جو یہود اور نصارہ کے بارے میں آئیں گے۔ یہود مسلمانوں کے اس لیے دشمن بن گئے تھے کہ آنے والا نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں مبعوث ہوا، تو ان کی یہی ضد، یہی ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبائل اس وقت مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو مدینہ کے اندر آباد تھے۔ آپس میں تو یہ لڑتے رہتے تھے، لیکن جب دشمنی کی بات آتی تھی تو پھر یہ مل جل کر مقابلہ کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر مشرکین کے 2 مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہی وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے جو بعد میں مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہوئے، جنہیں اب آج انصار کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کو ایک ہی مشترکہ مفاد کی طرف دعوت دی اور وہ تھا مدینہ کا دفاع۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبائل کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ترتیب دیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا، اگر مدینہ پر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان یہودی مل کر دفاع کریں گے، یعنی مقابلہ کریں گے۔ باہر سے حملہ آور ہونے والے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان اور یہودی مل کر لڑائی کریں گے۔ پھر دوسری بات، مسلمان اور یہودی دونوں حصہ رسدی اخراج برداشت کریں گے، یعنی جنگ کے جو خرچہ ہوگا اس میں دونوں
شامل ہوں گے, دونوں ذمہ دار ہوں گے. یعنی دونوں کون؟ مسلمان اور یہودی. مسلمان اور یہودیوں کے درمیان اگر کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں جو فیصلہ کرے گی وہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصف ہوں گے. یہودیوں کے لیے بظاہر ایسی شرائط کو تسلیم کر لینا ناممکن نظر آ رہا تھا, اس لیے کہ وہ مدینہ کی معیشت اور سیاست دونوں پر چھائے ہوئے تھے. یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ معاشی طور پر بھی یہ امیر لوگ تھے, مدینہ میں رہنے والے یہودی قبائل, اس لیے کہ ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ یہ لوگ لوہار اور سنار تھے. مگر اللہ کی خاص مہربانی اور ان کی باہمی نا اتفاقی کا نتیجہ تھا کہ یہودی قبائل باری باری اور مختلف اوقات میں اس معاہدے کو تسلیم کرتے چلے گئے. اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت میں تسلیم کر لیا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی کہ سیاسی طور پر مدینہ کے اندر مسلمانوں کو ایک الگ پاور, ایک الگ جماعت تسلیم کر لیا گیا, اور معاشی مسائل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے انصار اور مہاجرین کے درمیان معاہدہ کروا دیا. اس طرح جب یہ ریاست اپنی پاؤں پر کھڑی ہو گئی, یہ ریاست جو مدینہ کی پہلی نوزائیدہ ریاست تھی, تو مسلمانوں اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا مفاد پرستوں کا طبقہ بھی معرض وجود میں آ گیا, جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. یہ منافقین کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک پوری جماعت تیار ہو گئی, تقریباً 100 کے قریب انصار اور مہاجرین کا ایک گروہ تھا, اور ان کو سیاسی طور پر ایک گروہ مان بھی لیا گیا, اور پورے مدینہ کے اندر اختلافی معاملات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور منصف بھی تسلیم کر لیا گیا, تو مسلمانوں کی اس جماعت کو ایک بہت بڑا سیاسی مقام وہاں پر حاصل ہو گیا. تو کچھ لوگ, کچھ مشرکین جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوکل لوگ تھے, وہ لوگ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے, تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا کہ اسلام بھی قبول نہ کریں انہوں نے منافقت کا طریقہ اختیار کیا. اور درمیانی راستہ کیا اختیار کیا کہ اسلام قبول نہ کریں, دل میں اپنے ہی دین پر رہیں, لیکن بظاہر وہ کلمہ پڑھ لیں. تو اس سے کیا ہوا کہ ایک اور طبقہ سامنے آیا جو منہ سے تو کلمہ حق کہتے تھے, اور لیکن اندر سے وہ اپنے پرانے دین, پرانے مشرکانہ دین پر ہی تھے. یہ لوگ منافق کہلائے تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں. تو ابھی ہم سورہ البقرہ کا جو پہلا رکوع پڑھیں گے, اس میں پہلا اور دوسرا رکوع, اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہوگا, اس لیے یہ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے لیے جاننا ضروری تھا. اس سورت کی ابتدا میں جن 3 گروہوں کا ذکر آیا ہے, وہ پہلے نمبر پر سچے اور پکے مسلمان, دوسرے نمبر پر وہ کافر جنہوں نے علل اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور اسلام کا انکار کیا تھا, اور تیسرے نمبر پر وہ منافقین تھے جن کا بھی میں نے ذکر کیا, جنہوں نے بظاہر اسلام کا اظہار کر لیا تھا, اقرار کر لیا تھا, لیکن اندر سے دلی طور پر وہ اپنے پرانے عقیدے پر, جس بھی عقیدے پر وہ تھے, وہ اسی پر قائم رہے. تو اب ہم ان 3 گروہوں کا ذکر شروع میں ہی پڑھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ مقطع کا مطلب ہے قطع کیے گئے, کاٹ دیے گئے, یعنی وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. یہ حروف مقطعات قرآن پاک کی 29 صورتوں میں, 29 صورتوں کی ابتدا میں ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ حروف 3 حرفی ہیں, یعنی 3 حروف پر مشتمل ہیں, اور کچھ حروف جو ہے وہ 1 حرف پر بھی ہیں, اور کچھ حروف 2
हरफी भी हैं। इनका मानी और मफहूम अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आप देखिए कि वमा यअलम तावीलहु इल्लल्लाह, यानी इन हुरूफ की तावील यानी इनके बारे में डिटेल तफसीर कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके ऊपर बात नहीं की, इसकी कोई तफसील नहीं बताई। सिर्फ एक हदीस में अलिफ लाम मीम का जिक्र मिलता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताते हैं कि कुरान पाक का हर हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम अलग दूसरा हर्फ है और मीम तीसरा हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम पढ़ने पर पूरी 30 नेकियां मिलती हैं। इस हदीस में इसका जिक्र मिलता है। अब हम देखते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है। अल किताब से मुराद अलहमी किताब यानी कुरान का जिक्र है। और ज़ालिका का मतलब ये इस्म इशारा है, यानी जब किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। अब ज़ालिका लफ्ज तो इस्म इशारा बईद का है, ठीक है वो, लेकिन यहाँ पर हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं कि ये किताब, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ज़ालिका का लफ्जी मतलब होता है वो, लेकिन यहाँ पर वो का मतलब वो किताब जो लोहे महफूज में लिखी हुई है, यानी अल्लाह के पास कुरान का ओरिजिनल टेक्स्ट, वो किताब। तो यहाँ असल में उस किताब की बात हो रही है। लेकिन फिर हमारे तर्जुमे में ये क्यों लिखा है कि ये किताब? इसलिए ये लिखा है कि जो इस वक्त हमारे हाथ में है किताब, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक? यानी ये जो मेरे हाथ में है किताब, ये वही किताब है जो लोहे महफूज में लिखी हुई है और इस बारे में कोई शक नहीं, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये वही किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। तो ये कुरान जो मेरे और आपके हाथ में है, ये वो किताब है जो अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर नाजिल फरमाई और फिर वहां से आसमान दुनिया पर नाजिल हुई लैलतुल क़द्र में, और फिर वहां से वक्तन फवक्तन 23 साल के अरसे में थोड़ी थोड़ी करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल की गई। यानी इस किताब कुरान करीम के मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने, इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारे जाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचा देने में किसी मुकाम पर भी, किसी जगह पर भी शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कि ये सारे उमूर अल्लाह ताला की बराह रास्त निगरानी में तय पा रहे थे। यानी कुरान का नुज़ूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को ये बता रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नुज़ूल कुरान के दौर के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लिखवा भी रहे थे। तो कुरान पाक जितने अरसे तक नाजिल होता रहा, इसी दौरान में लिखा भी जाता रहा। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की एक टीम बना रखी थी और रिवायात में आता है कि तकरीबन 40 के करीब सहाबा किराम थे जो कुरान पाक की किताबत करते थे। यानी आयात नाजिल होती, मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिखवाते और फिर उसके बाद एक जगह पर एक बॉक्स रख दिया गया था मस्जिद नबी में, वहां पर इन आयात को लिख कर रखा जाता था। यानी वो कुफार जो एतराज कर रहे थे, शकू को शुबहात डाल रहे थे, कुफार मक्का भी कुरान के नुज़ूल पर 2 तरह के एतराज करते थे। एक उनका ये एतराज था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इसकी तसनीफ करते हैं और फिर कह देते हैं कि ये कलाम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, यानी खुद एक बात कहकर उसको कहते थे कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। ये एक एतराज, उसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया कि इस बारे में हमें कोई शक है तो अभी से अपने दिल को टटोल लें। दूसरा एतराज जो कुफार मक्का करते थे कि ये कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आलमों से जो कि तौरात और इंजील के आलिम थे उनसे सीख कर हमें सुना देते हैं और फिर कह देते हैं कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। तो ये इन दोनों एतराज़ात का यहाँ पर जवाब दिया गया कि ये ही वो किताब है, यानी जो कुरान नाजिल हो रहा है उस वक्त तो नाजिल हो रहा था,
ہمارے پاس جس طرح کتابی شکل میں موجود ہے قرآن، جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس شکل میں قرآن پاک صحابہ کرام کے سامنے موجود نہیں تھا۔ تو قرآن پاک جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا کہ آپ یہ پیغام میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تو اس بارے میں ہمیں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کفار مکہ کو اعتراضات تھے۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ اگر تو شک اتنا ہی رہتا تو شاید وہ بات قرآن مجید اپنی ہی آیات کے ذریعے اس شک کو ختم کر دی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ قرآن جو دعوت پیش کر رہا تھا، اس میں سب سے زیادہ زور عقیدہ آخرت اور آخرت کی زندگی میں حساب کتاب، اور کفار مکہ بعض بعد الموت کے منکر تھے، یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا انکار ہی کر رہے تھے۔ اس لیے یہ ان کے لیے ماننا قرآن کو اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی بے چینی اور اضطراب کی بڑی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ دوسری زندگی کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ قرآن کی دعوت کو سچا تسلیم کر لیتے تو پھر ان کی خیر نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو، کیونکہ کفار مکہ کون تھے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو یہ انبیاء کی اولاد تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے توحید میں اپنی منمانیاں کی، اور 360 کے قریب بت انہوں نے، یعنی ہر سال کے ہر دن میں علیحدہ بت تھے، ان کے ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت تھے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے گئے تھے۔ تو انہوں نے تو دین کا یہ حشر کیا تھا، حالانکہ یہ انبیاء کی اولاد تھے، دین ان کے پاس امانت تھا، یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس کے باوجود انہوں نے آخرت کے عقیدے کا مکمل طور پر انکار کیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، بدترین شرک کے مرتکب ہوئے۔ تو اگر یہ قرآن کی دعوت کو سچا مان لیتے تو پھر تو یہ خود ہی جھوٹے ثابت ہوتے تھے۔ ان کے اسی اضطراب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر جس شک کو دور کیا وہ یہ کہ یہ کتاب جس کو آپ قرآن کا نام دے رہے ہیں، یہ وہ فرقان ہے جو حق اور باطل کو بالکل الگ کر کے چھانٹ کے رکھ دے گا، اور یہ فرقان اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ قطعی اور یقینی ہیں، اس پر ایمان لانے والوں کو کسی قسم کا شک اور اضطراب نہیں ہونا چاہیے۔ ریب کا مطلب ایسا شک جو اضطراب اور خلجان میں ڈال دے، یعنی جو کشمکش میں ڈال دے، جو انسان کو کہتے ہیں نا کہ بہت بے چین کر دے، بے چین کر دینے والا جو شک ہے۔ ہمیں تو ایسا کوئی شک نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنے دل، اپنے دماغ کو بالکل شکوک و شبہات سے پاک کرنا ہے کہ یہی وہ اصل کتاب ہے جو کسی بھی تبدیلی کے بغیر حفاظت کے ساتھ، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو پوری کی پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، لہٰذا ہمیں کوئی اضطراب نہیں۔ دوسری بات، ہم نے قرآن پاک کو ڈائریکٹ عربی سے سیکھنا ہے۔ آپ کو عربی کے وہ الفاظ بتائے جائیں گے کہ آپ کسی بھی ترجمے والا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اصل ترجمہ خود بخود سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم قرآن کے ذریعے ہی سمجھیں، ہم کسی بھی ترجمے کے محتاج نہ رہیں۔ فی اس میں یعنی اس قرآن میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہدل ہدایت ہے للمتقین، اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ تقوی کا لفظ جو ہے وہ وقا سے ہے، واو قاف اور یا، واو قاف یا۔ وقا کا مطلب ہے بچنا، ڈرنا۔ اب کس چیز سے بچنا اور کس چیز سے ڈرنا؟ متقی کہتے ہیں وہ جو ڈرتا ہے اور بچتا ہے۔ اب پھر سوال وہی ہے کہ کس چیز سے ڈرتا ہے اور کس چیز سے بچتا ہے؟ آپ اپنے پاس اس کے میننگ لکھ لیجئے۔ تقوی کے دو معنی ہیں، بنیادی معنی، یعنی بیسک میننگز ہیں، بچنا اور ڈرنا۔
تو متقی وہ شخص ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, متقی کون ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈر کے بچ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ہم متقی کہتے ہیں. تو یہ کتاب, یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے, کن لوگوں کو رہنمائی دے گی؟ ان لوگوں کو جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں, جو متقین ہیں. اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ قرآن تمام انسانوں کو ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے, لیکن یہ ہدایت ملے گی کس کو, یہ سمجھ میں کس کو آئے گی, یہ کس کے دل کے اندر اثر کرے گی, کس کے دل میں یہ ہدایت کا پیغام قرار پکڑے گا؟ یہ اہل تقوی جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوں گے, جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان ہوگی. مطلب متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے ہوں گے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے کی کوشش میں لگے رہنے والے لوگ, جو معاشرے میں گناہوں اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر گزرنے والے لوگ. یعنی متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو, جسے وہ پہچانتے ہیں, اس ہدایت کو ترک کرنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے. یعنی اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے گی. تو صرف گناہوں کو ہی نہیں چھوڑتے بلکہ نیکیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اگلی آیت میں کہ متقین کون ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ کون متقی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, خود ہی اس بات کا جواب بھی دے دیا کہ متقین کون لوگ ہیں جن کے اندر یہ اور یہ اور یہ صفات پائی جائیں گی. پہلی شرط متقی ہونے کی کہ وہ غیب پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے, اب تقوی کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا؟ انہوں نے فرمایا ہاں. تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو یعنی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں, کوشش کر کے احتیاط سے گزر جاتا ہوں. فرمایا بس ایسے ہی گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں جو ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے بہت سارے کانٹے آتے ہیں, یعنی بہت سارے گناہوں کے مقامات آتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے اپنے دامن کو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کر گزرتے چلے جانا ہے. تو گزرنا تو ہمیں اسی زندگی سے ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں اور کسی جنگل میں اپنے لیے ٹینٹ لگائیں اور وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کریں. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو اسی انسانی معاشرے کے اندر جینا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اپنے دامن کو بچا کر گزرتے چلے جانا ہے. تو اہل تقوی کی پہلی صفت یا پہلی شرط ایمان بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ غیب ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ غیب ہے, لیکن الغیب سے مراد, اگر آپ یہ پوائنٹس لکھتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اپنے نوٹس تفسیر کے آپ لوگ خود تیار کریں, کیونکہ جہاں جہاں پر بھی خاص ڈیفینیشنز آئیں گی وہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں 2-3 بار ریوائز بھی کروں گی. الغیب سے مراد وہ نظر نہ آنے والی تمام چیزیں جن کی تصدیق قرآن اور سنت سے کی گئی.
جس کی تصدیق قرآن اور سنت میں کی گئی۔ اگر ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو شاید 95% چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس پوری کائنات کا ایک صرف رخ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اس زمین کے اوپر موجودات، یعنی نظر آنے والی چیزیں جو مظاہر کائنات ہیں، مظاہر قدرت ہیں۔ مثلاً ہمیں ایک چاند نظر آتا ہے، ایک سورج نظر آتا ہے، پوری زمین میں ہم کہیں بھی ہوں وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، اور جس زمین پر انسان آباد ہے وہ ایک ہی زمین نظر آتی ہے۔ ستارے ہمیں نظر تو آتے ہیں بہت دور، بالکل ایک نقطے کی شکل میں، لیکن باقی کی پوری کائنات تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن کائنات اتنی وسیع ہے کہ ہماری زمین جیسی کروڑوں زمینیں اور ہمارے سورج جیسے کروڑ کا لفظ تو میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس سے آگے تو ہمیں گنتی بھی نہیں آتی نا، لیکن ان گنت اس کائنات میں گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، تو انسان کے پاس ان کو گننے کے لیے بھی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ تو اتنی وسیع کائنات کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کا ذکر کل بھی کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو لفظ عالم اور اس کی جمع عالمین، اس میں پوری کی پوری کائنات اور اس میں موجود ہر مخلوق، ذرے سے لے کر سورج اور سورج سے لے کر بڑی بڑی کہکشائیں اور پوری کائنات جو ہر لمحہ پھیل رہی ہے، ہر لمحہ حرکت میں ہے، ہر لمحہ کسی طرف سفر میں ہے، محو حرکت ہے، محو گردش ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں اور کون کون سی مخلوقات موجود ہیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے لیے ہمیں کہا گیا ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس غیب پر جس کی تصدیق قرآن و سنت کے ذریعے ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات جو غیب میں ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، انبیاء کرام جو کہ اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے سامنے موجود تھے، پھر دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے لیے تمام انبیاء بھی غیب میں ہیں۔ پھر ان پر نازل ہونے والی کتابیں، وہ فرشتے جو مختلف احکام اللہ تعالیٰ کے پورے کرنے کے لیے، مختلف امور، مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں کام۔ ان میں سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی ڈیوٹی انبیاء کرام تک وہی پہنچانے کی تھی۔ اسی طرح اور باقی فرشتے ہیں جن کے بارے میں مختلف کام بتائے گئے، مختلف ڈیوٹیز کا ذکر کیا گیا احادیث میں، تو ہمیں ان کو اسی طرح سے ماننا چاہیے۔ جیسے کرامن کاتبین کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، اسی طرح منکر نکیر کا ذکر کیا گیا احادیث میں کہ وہ قبر میں سوال جواب کریں گے۔ تو جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا نام لے کر، ان کو ہم اسی طرح مانیں گے۔ جن کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا لیکن وہ بے شمار تعداد میں، ان پر ہم اسی طرح ایمان لائیں گے۔ اسی طرح انبیاء کرام پر ایمان جو ہمارے لیے غیب میں ہے، پھر اسی طرح موت جو ہمیں نظر نہیں آتی، اسی طرح ہماری روح جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہمارے اندر موجود ہے، اسی طرح ہماری سوچ، ہمارا شعور، ہمارا دل، ہماری دلی کیفیات، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری سائیکالوجی، بہت ساری چیزیں جو ہماری شخصیت کا حصہ لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی اصلاح کی گئی۔ اب قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے۔ دلوں کی بیماریاں، ہمیں تو دل ہی نظر نہیں آتا، تو دل میں موجود بیماریاں ہمیں کہاں نظر آئیں گی؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ان کا ذکر کریں گے تو ہمیں ہر چیز ایسے نظر آئے گی کہ جیسے وہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ ہم اپنی سائیکالوجی کو بھی سمجھ جائیں گے، اپنی نفسیات کو بھی سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھنے لگیں گے۔ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے، کیونکہ قرآن ایک نور ہے، یہ نور ایک ایسی ہمارے دل کے اندر ایک بصیرت پیدا کر دے گا یہ قرآن پاک، کہ ہمیں پھر یہ چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ پھر ہمیں یہ جو احساس ہمارا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کرامن کاتبین میرے ساتھ ہیں، وہ میرے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نیکیوں کو لکھنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے اور برائیوں کو لکھنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہمارا نیکیوں کا اور برائیاں لکھنے والا دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا۔ اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ انسان کی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کی 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. تو برائیاں جو لکھنے والا فرشتہ تھا کیا کرتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں سے 10 برائیاں اریز کر دیتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے جس کو ہم عموماً دھیان نہیں دیتے، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ہم ایسے نیک اعمال نہیں کرتے. تو جب یہ آیات اور جب یہ احادیث ہمارے سامنے ہوں گی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، تو ہمارے اوپر ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ یہ چیزیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہماری نفسیات میں یہ احساسات اور خیالات اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہم اس کو شعوری طور پر محسوس کر سکیں گے، آپ فرشتوں کو محسوس کر سکیں گے، اور یہ بات آپ بیان نہیں کر سکیں گے. آپ خود اپنے احساسات اور اپنی فیلنگز کو، اس کے اندر آنے والی چینجز کو خود محسوس کریں گے، اور پھر ہم جب ڈسکشن پیریڈ رکھا کریں گے اس میں آپ نے یہ باتیں بتایا کرنی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، قبر میں کیا حالات ہوں گے، منکر نکیر کیا سوالات پوچھیں گے، ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں ہمیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا حالات ہوں گے، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا حساب کتاب وہ کیا ہوگا. یہ پورے کا پورا منظر ایک پوری فلمائی گئی فلم کی طرح ہمارے سامنے ہوگی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو وہ غیب ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم اپنی دل کی نگاہوں سے پھر ان سارے مناظر کو دیکھ سکیں گے. تو یہ اتنا ہی ہم دیکھ سکیں گے جتنا ہم غیب پر ایمان مضبوط کرتے چلے جائیں گے. دوسری شرط وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اہل تقویٰ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اقامت نماز، یہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اردو میں ٹرم آتی ہے نماز پڑھنا، لیکن عربی میں اس کے لیے جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے اقامت صلاۃ. اقامت کا مطلب کیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے. اب ہم اس کا معنی جو ہے وہ احادیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ رکوع اور سجود کو پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے یعنی آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، خشوع اور خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کی جائے. تو ایسی نماز ہے اقامت صلاۃ. پھر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے، یعنی نماز کی شرائط اور خشوع اور خضوع کا اہتمام. اسی طرح ایک اور قول ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کی جائے، یعنی جو اوقات نماز کے بیان کیے گئے حدیث میں اس کے مطابق نماز ادا کی جائے، مکمل طہارت کا اہتمام کیا جائے، رکوع اور سجود پورے کیے جائیں، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. تو یہ ہے اقامت صلاۃ، یعنی وہ مکمل نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اس کا اہتمام کرنا. اور شرائط نماز میں سے ہے قبلہ رخ ہونا، طہارت کا اہتمام، وضو کا بھی، یعنی جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز میں سے ہے، شرائط صلاۃ میں سے ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونے کے ساتھ نماز کے وقت کا ہونا، یعنی نماز کی ادائیگی اس نماز کے اوقات جو مقرر کردہ اوقات ہے اس کے درمیان میں ہی ہونی چاہیے جتنا ٹائم شریعت میں بتا دیا گیا. اگر وقت گزر جائے تو وہ آپ نماز پھر پڑھ لیں لیکن وہ آپ کی قضا مانی جائے گی، وہ آپ کی ادا نہیں مانی جائے گی. تو یہ اقامت صلاۃ کے خلاف ہے، نمازوں کے اوقات کو ضائع کرنا. تو یہ ہے اقامت صلاۃ، اور اس کا انفرادی طور پر بھی اہتمام کرنا اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کرنا. اقامت صلاۃ میں نماز کا اہتمام کے لیے مسجدوں کا انتظام اور اس کے لیے ہر چیز کا اہتمام کرنا بھی اقامت صلاۃ میں ہی شامل ہوگا. اس لیے
کہ مردوں کی نماز باجماعت ہی ادا کی جائے گی. تو یہ دوسری شرط ہے. کم از کم حد دن میں 5 فرض نمازوں کی بر وقت ادائیگی اور باجماعت ادائیگی، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. الا یہ کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو، یعنی کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی معذور ہے تو وہ باجماعت نماز میں نہیں جا سکتا، نہیں پہنچ سکتا، تو ٹھیک ہے، اس کو عذر ہے. لیکن بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دینا مردوں کے لیے اقامت صلاۃ کے خلاف ہوگا، یعنی انہوں نے پھر اقامت صلاۃ کا حق ادا نہیں کیا. تو ایسے لوگ متقین کی صفت سے خارج سمجھے جائیں گے. تیسری صفت یا تیسری شرط وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہ الفاظ 3 ہیں لیکن آپ کو انہیں سمجھنا پڑے گا. مما اس میں سے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے اس میں سے کچھ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی دیا وہ سب کا سب خرچ کر دیں، یہ نہیں کہا. من اور ما کا مطلب جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ. من کا مطلب اس میں سے سم تھنگ، ناٹ آل، اس میں سے کچھ. یہ تو ہو گیا من اور ما کا مطلب. اس کے بعد ہے رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو. اب لفظ رزق بتائے گا کہ یہاں اس کا کیا مطلب ہے. کیا رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو رزق سے مراد ہے ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت، ہر وہ صلاحیت. اپنے پاس لکھ لیجئے، ہر چیز، ہر نعمت اور ہر صلاحیت، چاہے وہ جسمانی ہے، مالی نعمت ہے، روحانی نعمت ہے، جیسے علم ہے، حافظہ ہے، ہر نعمت، ہر صلاحیت جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ رزق ہے. اس حساب سے یہ علم جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں دیا گیا، علم ہدایت، یہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے. تو اگر ہمیں یہ مل گئی ہے تو ہمیں اس کو دوسروں کو دینا ہے. تو یہ جو ہم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ کرتے ہیں دراصل یہ اسی سلسلے میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود مال، ہمارے پاس موجود کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی چیز، وہ ہم دوسروں کو دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کوئی علم اور ہنر. تو رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو. اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا تو وہ دوسروں کو سکھائے. جوانی اور صحت دی تو اسے جہاد میں اور نیک کاموں میں ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے. اسی طرح مال و دولت اگر دی تو اسے فقراء، یتیموں، مساکین پر خرچ کرے. اس خرچ کی کم از کم حد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. یعنی کم از کم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو مال و دولت بھی اللہ نے دیا، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس کو فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. بلند تر درجہ یہ کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی فرض تو یہ ہے کہ سال میں ایک بار صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن دینے والوں میں یعنی انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے بلند درجہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے رکھتے ہیں اور باقی سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں. یہ بلند ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ ہمارا جو انفاق فی سبیل اللہ کے ریفرنس میں ہمارا جو ہے نا معاملہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتے، اور دوسری بات جو ہم دیتے بھی ہیں اللہ کی محبت میں تو وہ بعض اوقات ایسی جگہوں پہ دیتے ہیں جہاں پر اللہ نے حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک نظر اگر ڈال لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم
साल भर में जो कुछ भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, अगर तो हम साहिब निसाब हैं तो ज़कात अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अहले ईमान में से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज़कात देते ही नहीं हैं। इसीलिए हमारे मुआशरे में ये जो ऊंच नीच है वो बहुत ज़्यादा आ गई, अमीर और गरीब का फ़र्क, और ये जो खलीज है ये बढ़ती चली जा रही है। इसी वजह से हमारे मुआशरे में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। तो जब हम अल्लाह की राह में देने वाले होंगे ना, तो ही हम मुत्तकीन में शामिल होंगे। अगर हमारी नफ्सियात लेने वाली है, अगर हम हमेशा सिर्फ यही सोचे कि हमें क्या मिला, इस हुकूमत ने हमें क्या दिया, इस मुल्क ने हमें क्या दिया, हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया, वो तो सारे माँ बाप देते हैं, आपने हमें क्या दिया, तो हम अगर सिर्फ देने वालों की लिस्ट में रहेंगे तो फिर मुत्तकी नहीं रहेंगे, बल्कि नाशुक्र लोगों में शामिल हो जाएंगे और सिर्फ लेने वालों की सफ में रहेंगे, फिर वो मुत्तकी नहीं रहेंगे। अगर तकवा ना हो तो नाशुक्री खुद ब खुद ही आ जाती है। तो कल जैसे हमने बात की थी कि हमें किस चीज का एहतमाम करना है, हमें पॉजिटिविटी का एहतमाम करना है, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, मस्बत रखना है, यानी हमें हुकूक लेने वाले नहीं बल्कि हुकूक देने वाला बनना है। तो जब हम हुकूक देने वाले बन जाएंगे तो हमें मिलने वाले हुकूक जितने हमारे नसीब में है ना वो हमें मिल जाएंगे, और जो हमें नहीं मिलेंगे उसकी कंपनसेशन हमें अल्लाह आखिरत में कर देंगे। यही तो ईमान बिल गैब है या नहीं? इसी तरह जब हम देने वाले बन जाते हैं तो हम मुत्तकीन की सफ में शामिल होते हैं। तब अल्लाह ताला हमारे दिल को इतना रोशन कर देते हैं कि वो बसीरत हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वो वसीउल क़ल्बी हमारे दिल में आ जाती है, फिर हमारे दिल वसी हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर वसीउल नज़री आती है, हमारी सोच वसी हो जाती है। मेरे पास जो कुछ भी है वो वैसे भी जब हमने मरना है तो हर एक चीज़ हमारे पास से ले ली जाएगी, इवन कि हमारा लिबास भी उतार लिया जाएगा। कफन पहनाने से पहले, गुस्ल मैयत से पहले लिबास भी उतार लिया जाएगा। जो हमने अंगूठी या हमने कोई टॉप्स या कुछ भी हमने पहना हुआ होगा छोटा मोटा जेवर, वो भी उतार लिया जाएगा, वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाला। तो इसको अपनी जिंदगी में ही जितना हम मैक्सिमम अल्लाह की राह में दे सकते हैं उतना ही हमारे अंदर तकवा बिल्डअप होगा, उतना ही हमारे अंदर हिदायत हमारे दिल के अंदर जाएगी, हमारा दिल खुलता चला जाएगा, हमारी सोच खुलती चली जाएगी। वसीउल नज़र और वसीउल क़ल्ब लोग ही तकवा को अपने दिल में जगह दे सकते हैं। अगर एक मिसाल से मैं बताती हूँ, छोटी सी बात है, अगर रात के वक्त आपको प्यास लगे, आपकी आंख खुले और आप किचन में जाएं और लाइट जलाएं, तो आपको बहुत सारी तरह की मखलूकात किचन के अंदर अपने बावर्ची खाने के अंदर नजर आएंगे, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाएंगे तो वो भाग जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह वो दिल जिसके अंदर ईमान बिल गैब नहीं है ना, जिसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, जिसके अंदर नेकी और बुराई का कोई एहसास नहीं है, कोई पहचान नहीं है, जो हलाल और हराम की तमीज खो बैठे हैं, जो अल्लाह की राह में देने की बजाय लोगों से छीनने और लेने के चक्कर में होते हैं, ऐसे लोगों के दिलों के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमा आ जाते हैं। ऐसा अंधेरा होता है कि शैतानी वसवसे मूजी जानवरों की तरह दिल में घर कर लेते हैं, वो जो दिल की बीमारियों की वजह बनते हैं। ये अंधेरे फिर क्या करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के बीज पैदा कर देते हैं, फिर हमें दूसरों की नेमतों से हसद होता है, फिर हमारे अंदर हवस और मजीद कमाने की और जमा करने की लालच, हिर्स, हवस, ये चीजें क्या है, ये दिलों की बीमारियां हैं। तो जब हमारे अंदर इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा पैदा होगा, जब हम देने वाले पैदा होंगे, तो हमारे दिल के अंदर क्या होगा, एक नूर पैदा होगा। वो है नूर अल्लाह की मारिफत का, वो है नूर, वो तकवा का नूर, अल्लाह के डर का। तो डर तो तब पैदा होगा ना जब हम अल्लाह को पहचानेंगे अपने रब की हैसियत से, अपने खालिक और मालिक और राजिक की हैसियत से कि रिस्क देने वाला तो वो है, जिसने आज दिया वो कल भी देगा। साहबा कराम का हाल ये होता था कि अगर कई वाकयात हमें मिलते हैं सीरत की किताबों में कि अगर एक सदके की कोई चीज, खाने पीने की कोई चीज किसी एक साहबी के घर में जाती थी, एक वाकया मिलता है कि सदके की सिरी किसी साहबी के घर में भेजी गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उन्होंने वो किसी और साहबी के घर भेज दी, उन्होंने तीसरे किसी और के घर भेज दी कि नहीं मुझसे ज्यादा जरूरतमंद वो लोग हैं, उन्होंने किसी और साहबी के घर भेज दी, नहीं मुझसे ज्यादा जरूरतमंद वो लोग हैं। इसी तरह वो पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती, वो जिसने पहले नंबर पर दी थी उन्हीं के घर में वापस पहुंच गई। तो मुराद ये कि वो अपने आप को जरूरतमंद समझते ही नहीं थे,
بلکہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. اسی طرح کسی کے گھر میں کھانا بھیجا جاتا تھا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ کیا اس کھانے کے ضرورت مند مجھ سے زیادہ اور لوگ ہیں, کوئی اور مساکین مجھے مل جائے میں اس کو دے دوں. لیکن ہمارے صدقات اور خیرات کہاں جا رہے ہیں؟ نمبر ایک, اگر ہم اپنے والدین کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو سال میں ایک بار ہم ان کے نام پر ایک ختم دلا دیتے ہیں, کوئی کچھ بنا کے, کچھ پکا کے, کچھ دیگ بنا کے بانٹ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے, ہماری طرف سے پورے سال بھر کا والدین کے لیے ایک چیریٹی کا کام ہو گیا. یہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا. دوسرے نمبر پہ ہم ربیع الاول پہ ایک کوئی میلاد کروا لیتے ہیں, اس پہ کچھ بنا کے کچھ کھلا کے لوگوں کو, چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فارغ کر دیا. باقی غریب یتیم تو ہمیں اپنے ارد گرد بہت کم نظر آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو اپنے بل دینے والے بھی پڑے, ابھی تو ہم نے اپنے بچوں کی فیسیں دینی, ابھی تو ہمارے یہ اور یہ کام ہے, تو اس لیے ہم دینے والوں میں نہیں ہیں. ہمیں تو یہ اور یہ ملنا چاہیے, حکومت کو چاہیے یہ اور یہ پالیسی بنایا, حکومت کو یہ اور یہ چاہیے. ابھی تو ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی, اور یہ جو چیزیں, یہ جو باتیں, یہ جو شکوے اور شکایت ہم کرتے رہتے ہیں, کبھی اپنے گھر والوں سے, کبھی والدین سے, کبھی اپنے بڑوں سے, کبھی اپنے محلے میں کہ یہ اور ہمیں یہ اور یہ حقوق ملنے چاہیے, کبھی ہم حکومتوں سے, تو یہ شکوے شکایت تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو مہنگائی تو ہمیشہ سے رہی, ہر دور میں مہنگائی ہی رہی, آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گی. ٹھیک, لیکن جس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں, ہم اپنے صدقات اور خیرات کو کیا کریں, اس راہ پہ دیں جس راہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو جتنے بھی کام بدعات میں شامل ہیں ان میں خرچ کرنے سے ہمیں کوئی اجر نہیں ملتا. تو والدین کے لیے سال میں ایک بار, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سال میں ایک بار دینے سے وہ آپ کو اجر نہیں ملے گا, بلکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر دیں گے. ہماری ٹیچر بتایا کرتی تھی کہ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی سینڈوچ یا کوئی چیز کھانے پینے کی خریدتے ہیں تو اسی وقت ساتھ ہی اسی پیسے میں سے, جیسے آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ 4 سینڈوچ مت خریدیں, آپ 5 خریدیں. آپ سمجھے میرے 5 بچے ہیں, صرف سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سینڈوچ آپ رستے میں آتے جاتے کسی بھی غریب مسکین کو پکڑا دیں, آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. ہم سمجھتے نہیں صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے پوری سیلری کا حساب کتاب لگائیں گے, پھر کچھ بچے گا تو ہم سوچیں گے. تو یہ غلط ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. جب آپ اپنے لیے راشن کی کوئی چیز لیں, کسی اور کے لیے بھی کچھ خرید لیں. جیسے آپ کو اگر کسی چیز کی 1 کلو کی ضرورت ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ خرید لیں, کھانا تھوڑا سا زیادہ بنا لیں, تھوڑا سا شوربہ زیادہ بنا لیں, ہمسایوں کے گھر بھیج دیں, یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے, صحابہ کرام کی سیرت بھری پڑی ہے کہ وہ اب خود بھی غریب ہونے کے باوجود, بھوکے ہونے کے باوجود دوسروں کا کس طرح خیال رکھتے تھے. اسی طرح اگر آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کچھ خیرات کرنا چاہتے ہیں جس کا اجر ان کو ملے, تو سال میں صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر مہینے جب آپ راشن خریدیں تو کچھ راشن کی چیزیں ایکسٹرا خرید لیں اور وہ ان ضرورت مندوں کو پہنچا دیں جو آپ کے ارد گرد, آپ کے رشتے داروں میں, آپ کے ہمسایوں میں جو لوگ جن کا خرچہ بہت مشکل سے ہوتا ہے, جو غریب لوگ ہیں, یا جیسے آج کل کے حالات میں کچھ بے روزگار لوگ ہیں, حالانکہ وہ نوکری اور جاب رکھتے تھے, تو تھوڑے سے حالات ایسے ہوئے میں کووڈ کی وجہ سے, تو آپ اپنے ارد گرد ضرور دھیان رکھیں ان لوگوں کا اور انفاق کریں روز کی بنیاد پر. اپنی ہر چیز میں سے, ہر کھانے پینے میں سے ضرور دیں. جو کھانا سالن بچ جاتا ہے, جب 10 روٹیاں اگر آپ کے گھر کی ضرورت ہے تو آپ 11 بنائیں, تاکہ وہ جو 1 روٹی ہے وہ کسی نہ کسی کو ضرور دیں, کسی ضرورت مند کو دیں. اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے تو برے منہ مت بنائیں کہ کیا ہے یہ روز مانگنے آ جاتے ہیں, بلکہ اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ کو نیکی کمانے کا ایک موقع مل گیا, انفاق کا ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو یہ دراصل فقیر کا دروازے پہ آنا, مسکین کا دروازے پہ آنا, سائل کا دروازے پر آنا ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اگر ہم اپنے ماتھے پہ بل ڈال کے اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں, اگر خوشی خوشی سے دیتے ہیں تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن ہماری سوچ کو بدل رہا ہے. تو روزانہ اگر آپ کسی کو کھانا دے رہے ہیں, کسی بھوکے کو کھلا رہے ہیں, تو آپ کے والدین کو صدقہ جاریہ جا رہا ہے, وہ جاری ہے. اسی طرح آپ ایک حرف بھی قرآن کا پڑھتے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کو قرآن پاک پڑھانے اور سکھانے میں جو محنت کی, آپ کے اساتذہ کرام نے جو محنت کی, ان کو آٹومیٹک اس میں سے اجر مل رہا ہے. لہٰذا آپ اپنی سوچ کو وسیع کریں اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کریں. سال میں ایک مرتبہ ختم دلانے سے آپ کو اجر نہیں ملنے والا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے.
اسی طرح میت کی طرف سے آپ 10واں اور 40واں اور 30واں کریں گے، یہ چیزیں آپ کو اجر دینے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہے جب تک اس کے اندر 4 شرائط موجود نہیں ہوں گی، اور وہ شرائط یہ ہیں، سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر آپ کی خلوص نیت، آپ کا ارادہ اور نیت کیا تھی، کیا اللہ کو خوش کرنا یا لوگوں کو خوش کرنا؟ ہماری یہ والی جو نیکیاں ہیں یہ تو لوگوں کو اور معاشرے کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ ہم بہترین ان کی طرف سے ختم اور درود اور پروگرام اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ کوئی بھی نیک عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو قبول ہوگا، اور اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو وہ پھر بدعت میں شامل ہوگا، اور بدعت مردود ہے، بدعت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ عمل ناقابل قبول ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہے رزق حلال۔ اگر ہمارا رزق، اگر ہماری کمائی حلال نہیں، ہم نے حرام ذرائع سے کمایا ہے تو ہماری کوئی نیکی قبول نہیں ہونے والی، چاہے ہم کتنی ہی دیگیں پکائیں اور کتنے ہی بڑے پیمانے پر کوئی بھی نیک عمل کریں۔ لہٰذا ان 4 شرائط کا پورا کرنا فرض ہے۔ پھر ہمیں ہماری نیکی کا 1+ ملے گا، 1 پوائنٹ ملے گا۔ اس کے بعد اس 1 پوائنٹ کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، جتنی جتنی خلوص زیادہ ہوگا، جتنی جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنے پوائنٹ سے۔ تو یہ جب 1+ ملتا ہے تو یہ کم از کم 10+ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ تو 1+ کو جب 10 سے ملٹیپلائی کریں تو آنسر 10 آتا ہے، یہ کم سے کم اجر ہے۔ اور 10 سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 700 گنا ہر نیک عمل کا اجر ملتا ہے۔ تو اگر آپ اس 10+ کو ملٹیپلائی کریں گے 700 کے ساتھ تو آپ کو 7000 کا فگر ملے گا۔ ایک نیکی کا اجر 7000، اور اگر ایک نیکی کا اجر اگر ہم کر لیتے ہیں اپنی کرنسی میں، مثلاً 1 دینار میں، تو پھر یہ بن جائیں گے 7000 دینار۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے طریقہ کار نیک کام کرنے کا، اور اس کی قبولیت کا جو ہمیں پورا سینیریو بتایا گیا قرآن اور سنت میں وہ یہ ہے۔ لیکن اگر یہ 4 شرائط 4 ٹیسٹ سے پاس نہیں ہوتی ہماری یہ نیکی، اگر ہماری نیت اللہ کے لیے خالص نہیں، لوگوں کے لیے ہے، یا یعنی ریاکاری ہے، یا ہماری کمائی حلال نہیں، یا ہمارا کوئی بھی عمل سنت کے مطابق نہیں، تو ہمارا یہ عمل اس کو نمبر ملیں گے -1۔ اب یہ جو -1 ہے نا، اب ہم 1 دیگنی 100 دیگیں بھی پکاتے ہیں تو اس -1 کو، یا اس کا اگر ہمیں نمبر 0 ملتا ہے تو اس 0 کو ملٹیپلائی کر لیں، آپ 100 کے ساتھ کر لیں، یا 1000 کے ساتھ کر لیں، یا 1,00,000 کے ساتھ کر لیں، تو آنسر ول بی 0۔ جن لوگوں کو میتھس اچھا آتا ہے ان کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک چارٹ کی شکل میں بنا کے بھی آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گی، تو آپ کو یہ بات زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ پھر اگلی شرط ہے متقین کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن، اور قرآن کے علاوہ ایک وحی مطلوب ہے جو قرآن کی شکل میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری قسم وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ وہ احکامات جو قرآن کی شکل میں موجود نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن حدیث کی شکل میں موجود ہیں، جن کو ہم حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور اس کے علاوہ گزشتہ تمام انبیاء کرام کی طرف جو احکامات بھی نازل کیے گئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ پیچھے تمام جگہوں پر ایمان کی بات ہوئی، لیکن آخرت کے بارے میں یقین، یہ ایمان سے اگلا درجہ ہے، اگلا لیول ہے۔ یعنی ایمان تو ہے کسی چیز کو مان لینا یا نہ ماننا، لیکن یقین یہ ہے کہ ایسی شدت کے ساتھ ماننا کہ پھر ہمارا عمل بدل جائے، یہ وہ ہے یقین جو ایمان سے اگلا درجہ ہے۔ آخرت پر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ اگر ہمارے سامنے حدیث آتی ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا
الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ دونوں آگ میں جانے والے ہیں۔ یہ ہے حدیث پاک۔ تو رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ ہمیں اس بات پر اتنا یقین ہو کہ ہم پھر اپنی زندگی میں نہ کبھی رشوت لینے والوں میں شامل ہوں نہ کبھی رشوت دینے والوں میں، ورنہ ہمیں پورا یقین ہو کہ بس ہم تو جہنم میں گئے ہی اور گئے۔ اتنا یقین ہو کہ ہم پھر رشوت لینے اور دینے سے اپنے آپ کو اس طرح بچائیں کہ جیسے کوئی ہمیں آگ میں پھینک رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین ہوگا جو ہمیں پھر اس غلط عمل سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ تو یہ ہے یقین کا درجہ۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ چولہے پر کام کرتے ہوئے بھی بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائے۔ لیکن اگر اتفاق سے بھی کوئی چھینٹا پڑ جائے گرم تیل کا، گرم گھی کا، یا غلطی سے بھی ہاتھ لگ جائے کسی گرم برتن کو، تو ایک دم ہم 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ہم اس کو ہٹا لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک آٹومیٹک فنکشن رکھا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو، اپنے جسم کے اس حصے کو ہٹا لیتے ہیں۔ پاؤں کو اگر کانٹے پہ پڑ جائے تو ایک دم ہٹا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم یہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہاں نقصان ہے، بچ جاؤ۔ تو اسی طرح آخرت کے بارے میں ہمارا یقین اتنا پختہ ہو کہ جیسے ہی کوئی حرام کام ہمارے سامنے آئے ہم فوراً اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیں، دور ہٹ جائیں، نہیں یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ہمیں اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ ہم تو آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ یقین ہوگا جو ہمارے عمل کو بدل دے گا۔ تو یقین ایمان کا اگلا درجہ ہے جو ہمارے عمل کو مسخر کر لے، جو ہمارے عمل کو بدل کے رکھ دے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں گی تو وہ اپنے رب کی طرف سے ہی ہدایت پر ہیں، یعنی انہوں نے ہدایت کا پیغام پا لیا، ان کو ہدایت مل گئی اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ فا لام اور حا سے ہے۔ فلاح اس کا کیا مطلب ہے، اور فلاح کس کو کہتے ہیں، مفلحین کس کو کہتے ہیں؟ یہ متقین کی تمام صفات رکھنے والے لوگ وہی مفلح ہوں گے۔ مفلحون کامیاب ہونے والے، المفلحون جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہونے والے، یعنی آخرت کی اور دنیا کی مکمل کامیابی کو فلاح کہتے ہیں، یعنی جزوی کامیابی نہیں، یعنی دنیا میں ہم کسی امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ایسا نہیں۔ مفلح کا لفظ فا لام حا سے ہے۔ اردو میں لفظ فلاح کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں۔ مفلح کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا، اور مفلح یا فلاح جو ہوتا ہے وہ زمین کو پھاڑتا ہے، جب ہل چلاتا ہے تو زمین کو کاٹتا ہے تاکہ جب اس کے اندر بیج ڈالا جائے تو وہ بیج اگ سکے۔ تو متقی کا انجام مفلح ہے، یعنی مفلح بننے کے لیے فلاح کی خصوصیت ضروری ہے۔ جیسے کسان زمین کو نرم کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے تاکہ نرم ہو، پھر ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو نکال کر ضائع کرتا ہے، پھر دل میں اندیشے اور خوف کہ میری فصل خراب نہ ہو جائے۔ فصل کاٹ لینے تک، فصل حاصل کر لینے تک کسان اپنی فصل سے بے فکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح متقی کبھی بھی غافل اور بے فکرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیکی کرنے کی طرف بھی دھیان رکھتا ہے، اور جو کام بھی اس کی نیکی کو ضائع کر دینے کا سبب ہو ان تمام کاموں سے بھی بچتا ہے تاکہ وہ ان نیکیوں کو بچا کر آخرت تک محفوظ طریقے سے لے جائے، تاکہ اس کی نیکی قبولیت کا شرف حاصل کرے اور پھر اس پر اجر پائے اپنے رب کی طرف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔